दिले नादान नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 43। तुम लोगों ने चालाकी की है ना। तुमसे कहा था एक बार मेरे हवाले करना, मगर तुमने मुझे पागल समझा। इसे बुलाकर अपनी माँ की निगरानी में दे दिया। सफ़ीर भफरा हुआ हानिया पर चीख रहा था। इसे असबा का हाथ से जाना बुरी तरह छुपा था। वो इतनी चालाक तो नहीं लगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने इन्हें तुम्हारी वजह से वन नाइट स्टे पर बुलाया, बस इतना ही कर सकती हूँ। वो इतनी पागल नहीं है, हानिया भी जवाबन चिल्लाई तो सफ़ीर ने इसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारा। मेरे आगे ज़ुबान चलाओ मत चलाओ घटिया लड़की, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारी शादी सिर्फ लाइला की वजह से हुई है, वरना तुम जैसी लड़कियों को जो रात के वक्त अपने कमरे में बुला ले, मैं थूकता हूँ तुम पर। जाने किस किस को बुलाकर रातें रंगीन की हों। मुझे बाइज्जत लड़की चाहिए, ख्वाहिशा नहीं। सफ़ीर के अल्फाज चाबुक की तरह लगे थे। इसे सही तो कह रहा था। रात को इसने बुलाया था तो इस बात का हवाला तो अब देगा वो, जो लड़कियां मोहब्बत में अंधी होकर उल्टा सीधा करके अपनी मोहब्बतों का सबूत देती हैं, दरअसल अपनी इज्जत का जनाजा निकालती हैं। हानिया भी दम्बखुद बैठी थी। आज इतनी भी औकात नहीं थी कि सफ़ीर को रोक सके, और वो इसी के सामने इसकी भाभी को हासिल करने की बातें बड़े सुकून से कर रहा था। तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक कहा तुमने, मैं बदकिरदार हूँ, इसीलिए तुम जैसे घटिया इंसान की बातों में आ गई। और क्योंकि वो बाइज्जत है और इज्जत के लिए वो अपनी जान दे देगी, मगर खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। हानिया ने सर्द लहजे में कहते हुए इसे जताया। सफ़ीर ने खूंखार नज़रों से इसे देखा। तुम अब मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम कहना चाहती हो मैं बुरा हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगी। इतनी जुर्रत। सफ़ीर ने मुट्ठी में इसके बाल जकड़कर इसके मुंह पर गुर्रा कर कहा। हानिया ने बेखाफ़ी से इसकी आंखों में आंखें गाड़ी। यही सच है। हानिया के अल्फाज पर इसका पारा हाई हुआ और इसने बुरी तरह मार मार कर हानिया का बुरा हशर कर दिया। वो अपने ज़ख्मों और किस्मत को रोती सर्द फर्श पर पड़ी रही, और वह बकता झुकता वहाँ से चला गया। सब शॉक्ड से इसे देख रहे थे। जो बेला का चेकअप करवा कर आया था और जो इसने कहा, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। नो इट कैंट बी, यू आर लायर। सबसे पहले रोज़ी चीखी थी। बेला खामोशी से वहाँ से चली गई। आई डोंट नीड टू, दिस इज़ वट शी हैड डन एंड स्टिल यू विल नेवर ट्रस्ट। मुझे ज़रूरत नहीं, ये इसने किया, और अब भी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। वो सर्द लहज में बोलता बुत बने रायमन के सामने जा खड़ा हुआ। रायमन ने सपाट नज़रें इस पर जमाई तो वो लब बेच कर रह गया। आई एम सॉरी बट यू हर्ट मी मोर देन एनी वन। आई लव यू लाइक माई ब्रदर। मुझे अफसोस है, लेकिन तुमने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया। मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार किया था। एडम के उस उदास जुमले पर रायमन बेचैन हुआ और सपाट नज़रों में नमी चमकी। एडम प्लीज़ टेल मी दैट इज़ इट वॉज फॉल्स रिपोर्ट। वाई बेला वाई। एडम प्लीज़ मुझे कह दो ये गलत रिपोर्ट है। क्यों बेला। रोज़ी तड़प कर रोते हुए इसका बाजू थाम कर बोली। एडम ने एक नज़र इन्हें देखा और हाथ में पकड़ी रिपोर्ट रायमन के सामने की, जिसके मुताबिक बेला को एड्स था। रायमन ने जब्त से आंखें मींची। नाउ इट्स योर टर्न टू चेक हु इज़ बेलाज बॉयफ्रेंड। एडम कहना चाहता था पता करो किस किस के साथ रिलेशन रखा और कौन था जिसकी वजह से इसे ये बीमारी लगी, मगर वो चाह कर भी अपनी ज़ुबान पर ऐसे अल्फाज नहीं ला पाया। रिपोर्ट टेबल पर पटक कर वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठकर घर चला आया। इज़ बेला फाइन एडम? व्हाट डिड द डॉक्टर सेड? व्हाट हैपेंड टू हर? एडम क्या बेला ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? इसे क्या हुआ है? मथल्डा के बेचैन सवाल पर वो इन्हें देखने लगा। क्या इन्हें बता दे? इनसे लड़े के देखें बेला ने क्या किया, मगर इनका कसूर क्या था? वो गहरा सांस भरकर इनके पास बैठा और इनका हाथ नरमी से थामा। वाई डोंट यू आस्क बेला? इट्स हर राइट टू डिसाइड रेदर शी वांट टू टेल यू और नॉट, बट इट्स अनफेयर ग्रैनी। आप बेला से क्यों नहीं पूछ लेती? ये इसका हक है कि फैसला करे, आपको बताना चाहती भी है या नहीं, लेकिन ये अनफेयर है। वो उदासी से बोल रहा था। मथेल्डा इसके जुमलों पर शॉक्ड हुई थी। बेला को क्या बीमारी है जो एडम बता ही नहीं पा रहा? वो क्यों अनफेयर कह रहा है? एडम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मथेल्डा ने घबराकर कुछ कहना चाहा, मगर वो भीगी आंखों से इन्हें देखता चुप करवा गया। इनके अल्फाज दम तोड़ गए। ग्रैनी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट वट आई हैड डन, इट्स बेला डूइंग, सो डोंट ब्लेम मी नाउ, आई नेवर लव्ड हर। एडम इनसे क्या कह रहा था इन्हें समझ नहीं आई, मगर वो जानता था जब इन्हें पता चलेगा बेला को एड्स है तो वो खुद समझ जाएंगे सब, इसलिए वो अपनी बात मुकम्मल करके उठा और अपने कमरे में आ गया। बेला इससे शादी करके भी रिलेशंस में रही। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत गिल्ट था बेला को यूँ छोड़ने का बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बेला ने खुद अपना रास्ता बदला था
اب روزی، رائمن یا میتھلڈا اسے نہ الزام دے سکتے ہیں نہ ہی اب روک سکتے ہیں۔ بیلا کی اس جان لیوا بیماری کا اسے بھی افسوس ہوا تھا، مگر زیادہ افسوس اسے اس کے جھوٹ اور دھوکے پر ہوا تھا۔ بس اسے انتظار کرنا تھا، وہ سب اس دھچکے سے سنبھل جائیں تو وہ ان کے وعدوں سے آزاد ہو جائے گا۔ ازبا اور نمرا کالج سے آف ہوتے ہی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب نمرا نے اسے روکا اور متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا نمرا؟ کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے نوٹس کیا تھا نمرا سارا دن کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ازبا تم برا نہ مانو تو ایک فرمائش کر لوں، نمرا نے اسے آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ بولو بھی، آج تمہارا برتھ ڈے ہے اور آج تمہیں انکار نہیں کر سکتی۔ ازبا کے جملے پر نمرا یکدم پرسکون ہوئی۔ اوکے، آج میرے ساتھ میرے گھر چلو، پلیز انکار مت کرنا، لنچ پر ہی چھوٹی سی سیلیبریشن ہے میری برتھ ڈے کی۔ میں تمہیں پہلے ہی انوائٹ نہیں کر پائی اور اسی بات کی شرمندگی تھی مجھے، مگر تمہارے جملے نے مجھے ہمت دی ہے۔ نمرا کی باتوں پر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ نمرا، میں نے گھر نہیں بتایا اور ریماب بھائی آنے والے ہوں گے مجھے لینے، میں گھر جا کر پیا سے بات کرتی ہوں۔ ٹائم کیا ہے سیلیبریشن کا؟ میں آ جاؤں گی۔ ازبا نے نرمی سے کہتے ہوئے ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ نمرا اس کی بات پر ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم کال کر سکتے ہیں تمہارے گھر، کوئی فکس ٹائم نہیں، بس میری فیملی اور ایک تم۔ میں تمہیں فری ہوتے ہی چھوڑ دوں گی۔ نمرا نے اسے آئیڈیا دیتے ہی گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے سیل مانگ لیا۔ ازبا پریشان سی سے منع کرتی رہی مگر وہ ریماب کا نمبر مانگنے لگی تو ازبا نے اپنی ایک فائل سامنے کی جہاں نمبر لکھا ہوا تھا۔ نمرا نے کال ملا کر سے سیل پکڑایا مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی، شاید وہ آپریشن میں بزی تھا۔ نمرا نے ہار مانے بنا اس بار اجوا کا نمبر ملایا اور خود بات کی۔ ریماب ہوتا تو انکار کر دیتا مگر اجوا نے اوکے کہہ کر نمرا سے اس کا ایڈریس پوچھا جو اس نے بتا دیا اور کال بند کرتے ہی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی لے گئی۔ آج ازبا نہیں آئی، ابھی تک پتہ نہیں کہاں رہ گئی، کنزا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ان کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ چچی جان، وہ اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہے، مجھے کال کی تھی۔ ریماب آج کسی پیشنٹ کی سرجری میں بزی تھے، ڈرائیور نے جانا تھا، میں نے منع کر دیا، اجوا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بتایا۔ مگر بیٹا یوں اکیلے کیوں بھیج دیا؟ جانے کیسے لوگ ہوں، ایڈریس پتہ ہے اس کی فرینڈ کا؟ کنزا بیگم نے اجوا کی کم عقلی پر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہو پریشان مت ہو، وہ کافی اچھی فرینڈ ہے اور اس کی، اور ہاں جی ایڈریس لیا ہے میں نے، کچھ دیر تک ڈرائیور کو لینے بھیج دیں گے، اجوا نے اطمینان سے جواب دیا اور ریماب کو میسج کرنے لگی مگر کنزا بیگم بے چین سی بیٹھی رہیں۔ ازبا کو کبھی اکیلا نہیں بھیجا تھا کہیں، وہ آج پہلی مرتبہ گئی اور انہیں اب پتہ چل رہا تھا۔ یقیناً اسجد صاحب کو بھی سن کر اچھا نہیں لگے گا، انہوں نے بھی ازبا کو کسی ہیرے کی طرح چھپائے رکھا تھا اور کبھی فرینڈس کے ہاں جانے کی پرمیشن نہیں دی تھی۔ وہ پریشانی سے لب کچلتے ہوئے کبھی ٹائمنگ دیکھتی، کبھی مسکرا کر میسیجنگ کرتی اجوا کو۔ بیٹا میرے خیال میں ڈرائیور کو بھیج دو، بس بہت ٹائم ہو گیا۔ گھڑی پر 4 بجنے والے تھے، انہوں نے اجوا کو مخاطب کیا۔ اجوا نے چونک کر وقت دیکھا۔ جی ٹائم تو کافی ہو گیا، وہ بھی ویٹ کر رہی ہوگی اب تو، اجوا نے مسکرا کر اس کی حالت تصور کی اور اٹھ کر ڈرائیور سے کہنے چلی گئی۔ اسجد صاحب کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، کنزا بیگم چاہتی تھی ان کے آنے سے پہلے ازبا گھر پہنچ چکی ہو۔ اجوا ڈرائیور کو ایڈریس دے کر بھیج چکی تھی، ریماب کا میسج دیکھتی اندر آئی۔ ازبا کنفیوز تھی، اسی کے گھر والوں کے درمیان بیٹھی تھی، گھر کے اتنے زیادہ افراد دیکھ کر ہی اس کو عجیب سا لگنے لگا اور وہ لوگ بھی بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے، سب سفید رنگت پر نازک سے نقش، باربی جیسی بڑی بڑی آنکھوں پر لگے اسٹائلش سے گلاسز والی پرکشش اور نازک سی لڑکی جو سفید یونیفارم میں اور بھی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، سافٹ چمکتی جلد اور حیران پریشان سی ایک ایک کو دیکھتی سب کو متاثر کر رہی تھی۔ نمرا چھری سنبھالتی آ کر بیٹھی، کیک کاٹتے ہوئے گھر کے بچوں نے سر درد کرتا شور پیدا کیا اور پھر انہیں چپ کرواتی ماؤں کا الگ سے شور۔ ازبا حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کیک پر چھری پھرتے ہی ایک ادھیڑ عمر عورت نے کیک اپنے قبضے میں لیا اور اس کے اتنے ٹکڑے کیے کہ ازبا کو لگا قیمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نمرا شرمندہ سی ہر بات کی وضاحتیں دیتی اب اکتا کر خاموش بیٹھی تھی۔ ازبا کے پاس سیل نہیں تھا ورنہ فوری ریماب یا ڈرائیور کو کال کر دیتی۔ نمرا تم لوگ اتنے زیادہ لوگ اسی گھر میں رہتے ہو یا گیسٹ آئے ہوئے ہیں سب؟ ازبا نے سرگوشی کرتے ہوئے سوال کیا تو وہ ازبا کو دیکھنے لگی، پھر ہنس ہنس کر ایک طرف گرتی چلی گئی۔ یار یہ جلوس اسی چھوٹے گھر میں رہتا ہے، یہ میری چچیاں ہیں اور ان کی بہویں اور بچے، کچھ لڑکیاں کزنس ہیں میری اور بہنیں اور چھوٹی لڑکیاں بھتیجیاں، میرے ابو سب سے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے، اور وہ میری دادی ہیں، یہاں سب یوں ہی ملتے ہیں ایک ساتھ،
ورنہ ایک ایک کا تعارف دینے لگوں تو دن گزر جاتا۔ نمرا نے پہلی بار تفصیل سے آگاہ کیا تو ازبا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا اس کی طرف کھسکی۔ پلیز میری گھر بات کروا دو، زیادہ وقت یہاں رہی تو بابا ناراض ہوں گے۔ ازبا نے اس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے وجہ بتائی۔ ہاں کرواتی ہوں، میرے ابو سے تو مل لو، وہ آنے والے ہوں گے بس۔ وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر ہیں، شاید آج کوئی میٹنگ ہوگی کہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں دراصل انہی سے ملوانا چاہتی تھی۔ نمرا نے اسے مزید بیٹھنے کا کہا تو ازبا نے بے چارگی سے سر ہلا گئی۔ ایک لڑکی نے پلیٹ میں سے کیک کے نام پر چھوٹا سا ٹکڑا، جو باقی سب کی نسبت ذرا بڑا تھا، اس کے ساتھ مٹھائی ایک پیس، کچھ نمکو اور ایک سموسہ، سب ایک ہی پلیٹ میں ڈال کر اسے دیا تو ازبا شاکڈ سی دیکھنے لگی۔ یہ کیسے سرو کر رہے تھے وہ؟ ایک ساتھ سب میٹھا نمکین۔ ازبا نے معذرت کرنا چاہی مگر نمرا اور کچھ عورتوں نے اسے لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ پلیٹ ہاتھ میں لیے سوچنے لگی کیا پہلے کھائے اور کیسے کھائے، نہ اسے برتن صاف لگے نہ وہ لوگ، ہر چیز میں ہاتھ مارتے بچے۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ نمرا کی ضد پر اس نے تھوڑا سا کیک چکھا اور پلیٹ ایک ٹیبل پر رکھ دی، جسے فوراً سے بیشتر بچوں نے جھپٹ کر ختم کر دیا۔ نمرا پلیز کال کرو، ازبا نے پھر سے ریکویسٹ کی تو ایک عورت نے نمرا کو گھرکتے ہوئے کھانا لانے کو کہا۔ تیری دوست بیٹھی ہے، تجھے پرواہ نہیں نمو، جا چاول ڈال کر لا اس کے لیے، اور سن ذرا دہی بھی ڈال دینا، خالی اچھے نہیں لگتے، پیاز بھی ڈال لینا جو صبح بچے تھے۔ اس عورت نے جیسے نقشہ پیش کیا، ازبا کا پیٹ سن کر ہی بھر گیا تھا۔ نہیں نمرا پلیز، مجھے بھوک نہیں۔ ازبا نے جلدی سے انکار کرنا چاہا۔ یہ کڑی تو اچھی خاصی نخریلی ہے، کچھ بھا ہی نہیں رہا اسے تو۔ عمر رسیدہ عورت جسے نمرا نے دادی کہا تھا بولی، نہیں میں اوکے نمرا، بس تھوڑے سے لانا اور دہی پیاز وغیرہ کچھ نہیں لوں گی۔ ازبا نے شرمندگی سے کہتے ہوئے نمرا کو ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ چاول لائی تو چند چمچ لیتے ہی اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اتنے زیادہ اسپائسی اس نے زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ وہ جیسے تیسے کھانے لگی تھی۔ ایک مرد وہاں داخل ہوا۔ ازبا، یہ ہے میرے ابو، اور ابو یہ ہے میری اچھی دوست ازبا۔ نمرا نے جلدی سے سلام کرتے ہی ازبا کا تعارف کروایا۔ ازبا پلیٹ ایک طرف رکھ کر احتراماً کھڑی ہوئی اور سلام کیا۔ اجد صاحب آ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ازبا کا پوچھا اور اس کے اکیلے جانے کا سن کر کنزا بیگم کی توقع کے عین مطابق بری طرح خفا ہوئے کہ اجوا بھی بکلا گئی۔ کال کرو ڈرائیور کو، آ رہے ہیں یا نہیں، پریشان ہو رہی ہوگی وہ، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں۔ اجد صاحب کے کہنے پر اجوا نے جلدی سے کال ملائی۔ بی بی جی گھر ہی نہیں مل رہا، ایڈریس غلط ہے، میں کوشش کر رہا ہوں مگر یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس نام کا کوئی محلہ ہی نہیں۔ ڈرائیور کی بات پر اجوا کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کنزا بیگم اور اجد صاحب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ کوشش کرو کسی اور سے پوچھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجوا کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ وہ گھبراہٹ میں اٹک اٹک کر بولتی۔ ان دونوں کو بھی پریشان کر گئی۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے ڈرائیور؟ اجد صاحب نے پوچھا۔ اجوا کال کاٹے گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ چاچو وہ ایڈریس وہ اس لڑکی نے غلط دیا۔ اجوا پریشانی سے رونے لگی۔ اجد صاحب پریشانی سے ڈرائیور کو کال ملانے لگے۔ کنزا بیگم سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتی، خوف سے رو پڑی۔ اجد صاحب ڈرائیور سے بات کرتے تیزی سے باہر نکلے۔ رماب شام کو گھر آیا تو گھر میں ماتم کناسی فضا تھی اور ازبا غائب تھی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔